بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز ساتھیو، آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23ویں کلاس ہے آپ کے سامنے۔ ہم مدینہ میں پہنچ چکے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کو پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو پھر سے 1-2 منٹ کے لیے خلاصے کے طور پر 2-4 کلاسیں واپس لے جانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول مدینہ میں آئے تو مدینہ میں آنے کے بعد اللہ کے رسول کے سامنے بڑے چیلنج 3 تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو مسلمان بھائی جو مکے سے ساتھ آئے ہیں ان کے لیے کوئی ٹھکانہ ہونا چاہیے، ان کے لیے کوئی روزگار کا موقع ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ تھا کہ مدینہ کے اندر جو منافق لوگ تھے عبداللہ ابن ابی جیسے، ان لوگوں کے ساتھ کیسے نمٹنا ہے اور یہودیوں کے ساتھ کیسے نمٹنا ہے جو مدینہ کے اندر بھی رہتے تھے، اور مدینہ سے کچھ کلومیٹر باہر خیبر کے اندر بھی ان کے بڑے بڑے قلعے تھے، بڑے بڑے مدارس تھے۔ ان یہودیوں کی بڑی سازشیں شروع ہونے والی تھی، ان کے بارے میں بڑے خطرات تھے، مدینہ کو اور مسلمانوں کو، اسلام کو بڑے خطرے تھے۔ تو ان سب کے ساتھ کیسے نمٹنا ہے، تو آپ کو بتایا تھا کہ ابتدائی طور پر اللہ کے رسول نے یہ کام کیا کہ اپنے مسلمان بھائی جو مہاجر بن کے آئے تھے مکے سے، ان کے لیے آسانی یہ کر دی کہ ان کو مدینے والوں کا بھائی بنا دیا۔ جب بھائی بنا دیا تو 99% جو آپس کے مسائل تھے روزگار کے حوالے سے، رہائش کے حوالے سے، وہ سب کے سب حل ہو گئے، کیونکہ ایک دوسرے کے وہ پناہ گزین ہو گئے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مہاجرین کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں رہی۔ دوسرا مرحلہ تھا ان لوگوں کا جو عبداللہ ابن ابی جیسے تھے یا منافقین تھے یا یہودی تھے، ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ سوچا کہ ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا جائے۔ تو اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے جو سراسر اخلاقی شکوں کے اوپر مشتمل تھا۔ دنیا کا کوئی بھی عقل مند انسان اس طرح کی شکوں کا انکار نہیں کر سکتا، جس میں صرف یہ تھی کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم مشکل وقت میں تعاون کریں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف کوئی سازش نہیں کریں گے، بیرونی سازشوں کا مقابلہ مل کر کریں گے، اور بیرونی سازشوں کا نہ حصہ ایک دوسرے کو بننے دیں گے، نہ کسی کو کسی سازش کا نشانہ بننے دیں گے۔ یہ اللہ کے رسول نے خلاصے کے طور پر اس میں پیش کیا تھا، تو ان کے اوپر انہوں نے سائن کر دی۔ اب وہ حالات آ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے اہل مدینہ اور مدینہ کے بارے میں خطرات لاحق ہونا شروع ہوئے۔ تو آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ مسلمان مدینہ میں آ کر بھی اہل مکہ، قریش مکہ کے شر اور فتنے اور ان کے حملوں سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ اس کی بڑی دلیلیں ہیں حدیث مبارکہ میں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ روزانہ اللہ کے رسول پہرا دلاتے تھے مدینہ کا، اور خود صحابہ جو بعض ہوتے تھے ان کی ڈیوٹی تھی کہ اللہ کے رسول پر پہرا لگائیں، کیونکہ قریش مکہ کے خطوط آتے تھے عبداللہ ابن ابی کے پاس، یہودیوں کے پاس، کہ ہم کسی وقت میں بھی مدینہ کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، مسلمانوں نے ان کا وطن چھوڑا، ان کا سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن یہاں آ کر بھی ایک الگ وطن بسانے کے بعد بھی ان کے شر اور فتنے سے محفوظ نہیں ہیں، تو پہرا دلانا پڑتا تھا مسلمانوں کو۔ تو ایسا بھی ہوا کہ بعض مرتبہ کچھ وہاں سے شر پسند لوگ آتے تھے، مدینہ کے آس پاس کی چراگاہوں میں جانور مار کے چلے جاتے تھے یا جانور چوری کر کے چلے جاتے تھے۔ یہ ان کی حرکتیں تھیں، اور کبھی کبھی خوفناک آوازیں نکالتے تھے، اور اسی طرح جو تلواریں ہیں وہ ٹکرا کر شور مچا کے واپس چلے جاتے تھے، یعنی ایک خوف و ہراس روزانہ رات کو پھیلا کر واپس چلے جاتے تھے۔ اب ان کے سر میں جو کیڑا تھا، ان کے دماغ میں جو مستی تھی، اس کو اتارنے کے لیے بھی
انتظام ہونا چاہیے، کیونکہ اب مسلمانوں کی یا رسول اللہ کی وہ حیثیت نہیں ہے جو مکے میں تھی۔ ان کو سبق سکھلانے کے لیے آپ کسی بھی عقل مند انسان سے پوچھیں گے کہ ایک بندہ ہے جو آپ کے ساتھ اس کی نہیں بنتی، آپ نے اس کا ملک چھوڑ دیا، اس کا وطن چھوڑ دیا، آپ جا کر کسی اور ملک میں جا کر آباد ہو گئے، پھر بھی وہ پیچھے آ کر آپ کے خلاف سازشیں کرتا ہے اور عجیب قسم کی حرکتیں کرتا ہے، تو ہر عقل مند بندہ وہی جواب دے گا کہ بھائی اس کو سبق سکھلانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ ایسے ہی خاموشی میں، ایسے ہی صبر میں رہو گے تو پھر آپ کو کچل دیں گے یہ مشرکین مکہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ آپ ان کے لیے کوئی جوابی کارروائی کا انتظام کریں۔ پھر جوابی کارروائی ہوئی ہے، اور یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کے مدینے کے اندر آ کر ان کے اوپر ان کو ڈراتے تھے، خوف و ہراس دلاتے تھے، یہ نہیں، بلکہ مدینے میں سے کوئی لوگ جاتے تھے وہاں پر مکہ میں کعبے کا طواف کرنے کے لیے، اس طواف سے بھی منع کرتے تھے۔ حالانکہ طواف کرنا، حج کرنا یہ دور جاہلیت میں بھی تھا، لیکن جب رسول اللہ مدینے میں آئے اس کے بعد اہل مدینہ کے لیے مسجد حرام کے دروازے بند کر دیے گئے، اور ان کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، ان کو قید کر کے یا ان کو گرفتار کرنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ جب اہل مدینہ نے یہ دیکھا کہ اتنا سب کچھ کر رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے، تو عقلی طور پر بھی یہی ہے کہ کچھ کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ پوری دنیا کے اندر پھیلائیں، پوری دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے بھی طاقت ہونی چاہیے، اور کوئی جوابی کارروائی کے لیے کوئی لائحہ عمل ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس جہاد کے فریضے کے لیے کچھ انتظامات کیے ہیں، اور وہ انتظامات مرحلہ وار آگے آتے ہیں۔ مدینہ کے اندر یا پورے یثرب کے اندر یا یثرب سے باہر جتنے بھی علاقے ہیں، یمن تک، پھر شام تک، جتنے بھی بیچ میں قبیلے آتے ہیں، ان قبیلوں کے اندر بدامنی بہت زیادہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو جہاد فرض کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ اب ان مسلمانوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ کوئی جوابی کارروائی کریں۔ وہ کس طرح کی کارروائی کریں؟ کہ کیوں کارروائی کریں؟ اس لیے کہ ان کے اوپر ظلم ڈھایا گیا ہے، ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، اور ان کے بارے میں چھیڑ چھاڑ ابھی بھی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے مسلمانوں کو کہ اب مختلف شکلوں میں آپ اپنے دفاع کا انتظام کریں، اور جہاں پر بھی لوگ حد سے زیادہ بڑھ رہے ہیں ان کو جواب دیا جائے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تشکیل کی ہے، اور تشکیل بھی مختلف صورتوں میں کی ہے۔ وہ اس طرح کہ جہاد کا جو فریضہ تھا، یہ تو میں نے کل تفصیل کے ساتھ بتا دیا تھا کہ جہاد کے فرض ہونے کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو زبردستی مسلمان کرو، نہیں۔ پھر میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا صحابہ کے نام لے کر کہ جب کچھ بھی نہیں تھا اللہ کے رسول کے پاس، تب ان کو کس نے مجبور کیا تھا، کس تلوار نے، کس ہتھیار نے مجبور کیا تھا ان کو مسلمان ہونے پر۔ جہاد کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان کرو، لا اکراہ فی الدین۔ اللہ کے دین میں کوئی بھی زبردستی نہیں ہے، جو مسلمان ہونا چاہتا ہے ہو، جو نہیں ہونا چاہتا تو پھر اپنی حد میں رہے، اسلام کے بیچ میں کوئی دخل اندازی نہ کرے۔ دخل اندازی کرے گا تو پھر جواب بھی ملے گا، اگر دخل اندازی نہیں کرتا تو اسلام اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتا۔ تو پھر میں نے آپ کے سامنے کفار کی 4 قسمیں رکھی تھیں، صرف ایک قسم کے ساتھ لڑنے کی اجازت ہے۔ حکم دیا گیا ہے کہ صرف ایک قسم کے ساتھ آپ لڑ سکتے ہیں، ان کے ساتھ بھیڑ سکتے ہیں، لیکن 3 قسم کے کافروں کے ساتھ آپ نہیں لڑ سکتے۔ اور کافر مستامن ہے، کافر ذمی ہے، اور کافر حربی ہے، اور یہ 3 قسم کے ایسے ہیں جن کے ساتھ، حربی کے ساتھ تو لڑا جا سکتا ہے، لیکن 3 قسم کے جو کافر ہیں ان کے ساتھ لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ ابتدائی طور پر جو جہاد فرض ہوا ہے وہ 3-4 مقصدوں کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ راستوں میں امن و امان قائم کرنے کے لیے، کہ صحابہ کی ٹولیاں گئی ہیں، جن قبیلوں میں زیادہ حملے ہوتے تھے، زیادہ دھاڑے مارے جاتے تھے اور زیادہ لوٹ مار ہوتی تھی، راتوں رات لوگوں کو لوٹ لیا جاتا تھا، تو اللہ کے رسول نے ان بستیوں کے اوپر صحابہ کی چوکیداری لگائی ہے۔ اللہ کے رسول ہیں، ریاست کے ذمہ دار ہیں،
اللہ کے رسول کا سب سے پہلا فریضہ یہ تھا کہ پورے ملک کے اندر امن امان قائم کریں، اور امن امان کے قیام کے لیے صحابہ کی تشکیل ہوئی ہے کہ جائیں مختلف بستیوں کے اندر پہرا لگائیں کہ کوئی ان بستیوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ تو نہیں رہا۔ تو جہاں پر بھی کوئی حملہ کرنے کے لیے آیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا کیا ہے، ان کا دفاع کیا ہے اور ان کو بھگایا ہے اور بستی والوں کا دفاع کیا ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ مختلف بستیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تشکیل کرتے تھے کہ دین کا پیغام پہنچائیں۔ تو ان صحابہ کی سیکورٹی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کے دستے بھیجے ہیں کہ آپ ان کی سیکورٹی کریں تاکہ ان کے اوپر کوئی حملہ نہ کرے، یہ دوسرا۔ اور اسی طرح یہ بھی تھا کہ جب مکے والوں نے دھمکیاں دیں کہ ہم کسی وقت بھی کسی بھی بہانے سے تمہارے پر آ کر حملہ کر سکتے ہیں، تو پھر اللہ کے رسول نے ان تجارتی قافلوں کے اوپر کیا کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے بٹھائے ہیں، صحابہ کے پہرے بٹھائیں راستوں کے اوپر کہ جائیں بیٹھیں، جو بھی مشرکین مکہ کا جو قافلہ آ رہا ہے، کوئی بھی قبیلہ آ رہا وہاں سے گزر رہا ہے، تو آپ دیکھیں مدینہ کے آس پاس کے جتنے بھی راستے ہیں آپ ان کے اوپر ناکہ بندی کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ جا رہے ہیں شام کی طرف اور پھر اس میں ہتھیار سجائے ہوئے ہیں اور مڑ کر آ جائیں مدینہ کے اندر حملہ کرنے کے لیے، ایسا نہ ہو۔ تو راستوں کے اوپر بھی صحابہ کے پہرے بٹھائے گئے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے رسول مدینہ میں آنے کے بعد اللہ کے رسول اور صحابہ کتنے چوکنے ہو گئے ہیں، کتنے چوکس ہو گئے ہیں مدینہ کے دفاع کے لیے اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے اور امن امان کے قیام کے لیے۔ تو یہ 3-4 ایسے کیا کہتے ہیں مقاصد تھے جن کے لیے شروع میں اللہ کے رسول نے صحابہ کو اجازت دی کہ آپ جائیں۔ پھر آگے آتا ہے کہ جہاد کی کتنی قسمیں ہیں، وہ بھی آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ کل ہم نے پڑھ لیا۔ اور اس کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دلچسپ واقعہ آپ کے سامنے آیا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے ممالک تبدیل کیے ہیں حق کی تلاش میں، اور کتنی غلامیاں برداشت کی ہیں، اور کتنی مرتبہ خریدا گیا ہے، فروخت ہوا ہے۔ پہلے فارس میں تھے، پھر وہاں سے نکلے نصیبین میں آئے، پھر موصل میں آئے، اور پھر اسی طرح دوسرے قبیلوں میں ہوتے ہوتے شہروں میں ہوتے ہوتے آئے ہیں مدینہ میں، پھر اللہ کے رسول سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے نکلے؟ سب سے پہلے آئے ہیں اصفہان میں، پھر شام میں، پھر موصل میں، پھر نصیبین میں، پھر عموریہ میں، پھر وادی القرا میں، پھر مدینہ منورہ میں آئے ہیں۔ کس لیے؟ صرف آخری نبی کی تلاش میں، حق کی تلاش میں، کلمے کی تلاش میں۔ حضرت سلمان فارسی نے فرماتے ہیں، خود حضرت ابن عباس کو خود اپنا واقعہ سنایا ہے، بخاری شریف میں ہے، تو حضرت ابن عباس کو فرمایا ہے کہ میں نے اس طرح میں 10 مرتبہ خریدا گیا ہوں اور 10 مرتبہ بکا گیا ہوں۔ عمر بھی بڑی تھی، 350 سال ان کی عمر تھی حضرت سلمان فارسی کی۔ تو یہ نقشے میں دکھایا گیا ہے کہ حق کی تلاش میں حضرت نے کتنے بڑے سفر کیے ہیں۔ یہ ہے اصفہان، یہاں سے نکلے ہیں، ٹھیک ہے، پھر گئے ہیں شام سے پھر آئے ہیں موصل کی طرف، ٹھیک ہے، اور پھر موصل سے گئے ہیں نصیبین میں، یہ آگے ایک دوسرا شہر ہے۔ نصیبین سے حضرت نکلے ہیں عموریہ گئے ہیں، اور پھر عموریہ سے حضرت نکلے ہیں کہاں پہ آئے ہیں؟ وادی القرا، یہ مدینہ کے بہت ہی قریب ہے، اور پھر وادی القرا سے مدینہ یثرب۔ یہاں پر ایک یہودی تھا بنو قریظہ کا، اس کے پاس یہ کافی سال غلام تھے۔ پھر پتہ چلا کہ حضور قباء میں آ چکے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ انہوں نے ملاقات کی ہے۔ جو امتحان تھا اس کے استاد نے یا اس کے مرشد نے مربی نے جو بتایا تھا، تو تینوں نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائیں، اور پھر ان کے دل میں شرح صدر ہوا اور پھر یہ مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول کہتے تھے کہ سلمان جو ہے، سلمان منا، سلمان ہم میں سے ہے، یعنی اب یہ سلمان مسافر نہیں ہے، سلمان جو ہے نا یہ اس طرح غریب نہیں ہے، یا سلمان سمجھو کہ سلمان اسلام کا بیٹا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی پوچھتا تھا نا کہ آپ کس کے بیٹے، تو کہتا تھا کہ میں اسلام کے بیٹا ہوں، انا ابن الاسلام، میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنی بڑی شرف اور اعزاز سے نوازا ہے۔ یہ وہ درخت ہیں جو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے لیے 300 درخت لگائے ہیں اس کے باغ میں۔ آج بھی یہ باغ موجود ہے،
اس کے پھل ابھی بھی تر و تازہ نکلتے ہیں، اور کھجوریں بڑی تعداد میں ہوتی ہیں، بڑی برکت ہے اس باغ میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے یہ درخت لگائے ہیں، مدینہ کے اندر یہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ قریش کی ہٹ درمی کی روک تھام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کی ہے؟ ہٹ درمی کیا تھی کہ یہ پھر بھی عاجز نہیں آئے، دھمکانے لگے اللہ کے رسول کو، اور دھمکی کی پہلا خط کس کو بھیجا ہے؟ عبداللہ ابن ابی کو، اور دوسرا خط بھیجا ہے یہودیوں کو۔ یہ ان کی ہٹ درمی تھی بہت بڑی کہ مسلمانوں کو دھمکا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دھمکیاں سن کر، یہ دھمکیاں پڑھ کر صحابہ کی تشکیل کی ہے کہ آپ جائیں راستوں کے اوپر پہرا دیں، ایسا نہ ہو کہ یہ بہانہ کر کے جا رہے ہوں شام کی طرف اور مڑ کر آ جائیں مدینہ کے اندر، کیونکہ مدینہ کے دونوں طرف راستے جاتے تھے شام کی طرف، مدینہ کے مغرب طرف اور مدینہ سے مشرق کی طرف، دونوں طرف سے راستے ہیں جو جاتے۔ جو مغرب کی طرف راستہ تھا وہ سمندر کے یا دریا کے کنارے کے ساتھ جاتا تھا شام کی طرف، اور پھر اس طرف جو راستہ جاتا تھا وہ کوئی دریا نہیں تھا بلکہ ایسے خشکی میں راستہ جاتا تھا۔ تو دونوں طرف سے پہرے بٹھائے اللہ کے رسول نے مدینہ کے دفاع کے لیے۔ تو شاہراہ تجارت پر آباد قبائل سے معاہدہ، ہاں یہاں پر اللہ کے رسول نے ایک بڑا کام یہ کیا ہے کہ دونوں طرف جو بھی راستے تھے، مدینہ کے دونوں طرف جو بھی راستے تھے اور ان راستوں پر جتنے بھی قبائل رہتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبیلوں کے پاس گئے ہیں اور ان قبیلوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ ہم مدینہ میں رہتے ہیں، ہماری اتنی تعداد ہے اور ہمارا یہ مذہب ہے، ہمارا یہ اسلام ہے اور ہماری یہ کوششیں ہیں، سب کچھ واضح ہے، لیکن یاد رکھنا ہمارے خلاف کوئی کسی سازش میں شریک نہ ہونا، اور نہ ہم آپ کے خلاف کسی سازش میں شریک ہوں گے۔ تو یہ معاہدہ ہوا ہے، ہم امن و امان میں تب تک رہ سکتے ہیں جب ہم آپ کے خلاف کچھ نہ کریں اور آپ ہمارے خلاف کچھ نہ کریں۔ یہ اللہ کے رسول نے دونوں راستوں کے اوپر جتنے بھی قبیلے تھے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ یہ ہوتی ہے اصل ریاست، یہ ہوتی ہے اصل ذمہ داری کہ اپنے وطن کے دفاع کے لیے لوگوں کے ساتھ ملاقات کر کے ان سے تحفظ کا وعدہ لیا ہے کہ ہمیں آپ سے کوئی خطرہ نہ ہونا چاہیے اور نہ آپ سے ہمیں کوئی خطرہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ شاہراہ تجارت پر آباد قبائل سے معاہدہ۔ نمبر 2، شاہراہ تجارت پر گشتی دستوں کی تعیناتی۔ اللہ کے رسول نے گشتی تعینات یعنی گشت کرنے والے جو فورسز ہوتی ہے وہ بھیجی ہے، 20 صحابہ کی ٹولی، 50 صحابہ کی ٹولی، یہ صرف خبرداری کے لیے تاکہ یہ چوکس رہیں راستوں کے اوپر، تھوڑی بہت اس طرح کی حرکت دیکھیں، کوئی مشکوک لوگوں کو آتے ہوئے دیکھیں، فوراً ہمیں اطلاع کر دیں کہ باہر فلاں راستے پر یہ حرکت ہو رہی ہے تاکہ ہم یہاں سے تیاری کر لیں۔ تو اللہ کے رسول نے چھوٹی چھوٹی دستیاں بھیجی ہیں صحابہ کی، شاہراہ تجارت پر گشتی دستوں کی تعیناتی، ٹھیک ہے۔ سرایا اور غزوات کے اسباب، سب سے پہلے سرایا اور غزوات کے جو لفظ ہیں یہ آپ کے لیے اجنبی ہیں، نئے ہیں، میں آپ کا ان الفاظ کا تعارف کرواتا ہوں۔ دیکھیں سرایا اور غزوات یہ دونوں جنگوں کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ جنگوں کے لیے۔ سرایا سریہ کی جمع ہے، سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں صرف صحابہ نے شرکت کی ہو، اللہ کے رسول نے شرکت نہ کی ہو، اس کو کہتے ہیں سریہ۔ یا زیادہ جنگیں مراد ہوں تو اس کو کہتے ہیں سرایا۔ تو اس سے مراد وہ جنگیں ہیں جس میں صرف صحابہ گئے ہوں، اللہ کے رسول نہ گئے ہوں، اس کو کہتے ہیں سریہ یا سرایا۔ اور دوسری جنگ ہے غزوہ یا غزوات۔ یہ کون سی جنگیں ہیں؟ جس میں اللہ کے رسول بنفس نفیس صحابہ کے ساتھ خود شریک ہوئے ہوں، تو ان جنگوں کو کیا کہتے ہیں؟ غزوات۔ تو یہ فرق آپ کے سامنے آ گیا۔ تو اب آگے جہاں پر بھی سریے کے لفظ آ جائیں تو آپ سمجھیں کہ اس جنگ میں اللہ کے رسول نہیں ہیں، اور جہاں پر غزوہ کا لفظ آ جائے تو آپ سمجھیں کہ اس میں اللہ کے رسول شریک ہیں۔ یہ دونوں فرق ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کچھ جو صحابہ کی دستیاں تھیں یا صحابہ کی جو ٹولیاں تھیں، جو گشتی دستے تھے، ان کے ساتھ خود بھی گئے ہیں۔ تو جہاں پر اللہ کے رسول خود گئے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ غزوہ، اور جہاں پر صحابہ گئے ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ سریہ۔ تو ان غزوات اور سرایا کے جو سبب ہیں، جو اسباب ہیں، وہ یہ ہیں، 5 سبب ہیں۔ نمبر 1، تفتیش و خبر رسانی، یعنی صحابہ کو بھیجا ہے
ایک مقصد کیا ہے؟ تفتیش کے لیے کہ آپ دیکھیں، جاسوسی کریں، کوئی مشکوک لوگ دیکھیں تو ہمیں اطلاع کر دیں تاکہ ہم یہاں پر چوکس ہو جائیں، تیار ہو جائیں۔ نمبر 2، مدافعت کے لیے پیش قدمی۔ ہاں دیکھ لیں کہ کوئی حملہ کرنے والا مدینہ کے اندر داخل ہو رہا ہے، قریبی، بہت ہی قریب، تو ہمیں مدافعت کرنی چاہیے۔ دفاع کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے باقاعدہ جنگی تیاری کے ساتھ صحابہ کو بھیجا ہے۔ اور نمبر 3، تجارت پر روک ٹوک۔ جب انہوں نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرم پاک میں عمرہ کرنے سے منع کیا، طواف سے منع کیا، ڈرایا اور دھمکایا اور کہا کہ آج کے بعد کوئی بھی مدینہ کا بندہ یہاں پر طواف نہیں کر سکتا، جب انہوں نے ابو جہل والوں نے مدینہ والوں کے اوپر مسجد حرام کے یا بیت اللہ کے راستے بند کر دیے، دروازے بند کر دیے، تو حضرت سعد بن معاذ نے وہاں پر یہ جواب دیا ہے کہ جب آپ نے ہمارے پر حرم کے دروازے بند کر دیے ہیں تو آپ کے جو قافلے ہیں شام کی طرف جاتے ہیں وہ بھی ہمارے آس پاس سے جاتے ہیں، تو ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم آپ کے تجارتی قافلے یا تجارتی جو قافلے ہیں ان کے پر بھی ہم روک ٹوک کریں۔ جب آپ یہ حرکت کریں گے تو ہم بھی یہ حرکت کریں گے۔ تو حضرت سعد بن معاذ کو یا صحابہ کو یہ جواب دینا بنتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ حرم پاک کے دروازے بند کر لیں اور یہاں پر ان کے لیے تجارت کے راستے کھلے ہوں، نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوتا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اب وہ دور چلا گیا کہ آپ پتھر مارو ہم خاموش رہیں، اب وہ دور چلا گیا کہ آپ یہ جو برتن اٹھا کے ہمارے سر پر مٹی کے پھینکو ہم خاموش رہیں، نہیں نہیں، وہ دور چلا گیا۔ اب جیسا تم کرو گے ویسا ہم کریں گے، ٹھیک ہے۔ بڑا ہم نے 13 سال تک صبر کیا ہے۔ اگر آپ نے اب بھی ان کو جلا وطن کرنے کے بعد، ان کو ہجرت پر مجبور کرنے کے بعد، ان کو اپنے گھر چھڑانے کے بعد بھی آپ ان کے لیے حرم کے دروازے بھی بند کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ آپ کے جو تجارتی راستے ہیں وہ ہم بند کر لیں تاکہ آپ شام کی طرف کوئی تجارت نہ کر سکیں، اگر کرنی ہو تو جاؤ یمن کی طرف جا کے کرو۔ یہ اللہ کے رسول، یہ صحابہ نے وہاں پر دھمکیاں دی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک وہ اپنے غرور کے اوپر، جب تک وہ اپنے جو مستی ہے یا ان کو جو غرور ہے اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، تب تک ان کا کوئی بھی قافلہ شام کی طرف نہ جائے۔ اس کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں بنتا، کسی کا بھی کوئی اعتراض نہیں بنتا، عقلی طور پر ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ پریشرائز کرنا ہے نا دونوں طرف سے۔ تو تجارت کے پر روک ٹوک کے لیے اللہ کے رسول نے صحابہ بھیجے ہیں کہ کوئی بھی تجارتی قافلہ آ جائے ان کو روکو اور ان کو منع کرو کہ آگے نہ جائیں واپس یمن کی طرف چلے جائیں یا ان کے اوپر قبضہ کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نمبر 4، امن و امان کا قیام۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اتنے بڑے قبیلے تھے جن کے اوپر راتوں رات بڑے ڈاکو آتے تھے اور زیورات چوری کر کے جاتے تھے اور بچوں کو اغوا کر کے لے جاتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح اغوا کر لیے گئے تھے۔ تو یہ جو بد امنی تھی شام سے لے کر مکے تک پھر یمن تک بد امنی تھی، اس بد امنی کو روکنے کے لیے بھی اللہ کے رسول نے صحابہ کی تشکیل کی ہے۔ اور نمبر 5، مبلغین اسلام کی حفاظت۔ اللہ کے رسول صحابہ کی تشکیل کرتے تھے کہ آج فلاں قبیلے میں جاؤ، سب لوگوں کو دین کی دعوت دو، اسلام کی دعوت دو۔ تو ایسے واقعات شروع میں پیش آئے کہ صحابہ گئے ہیں ان قبیلوں میں دین کی دعوت دینے کے لیے، لیکن وہاں گئے تو ان لوگوں نے حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا۔ ایسے واقعات آئیں گے آگے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں بتاؤں گا۔ تو اس طرح ہوا، جب اللہ کے رسول نے دیکھا کہ یہ حرکتیں ہو رہی ہیں ہمارے مبلغین کے ساتھ، دعوت دینے والوں کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں، تو جو بڑے بلیغ زبان کے صحابہ ہوتے تھے، جن کو علم زیادہ تھا، قرآن زیادہ یاد تھا، اسلامی احکامات زیادہ یاد تھے، لوگوں کو زیادہ مطمئن کرنے والے تھے، وہ چند مبلغین اللہ کے رسول بھیجتے تھے۔ ان کے ساتھ سیکورٹی کے لیے فوج کی ایک دستی بھیجتے تھے کہ آپ ان کے دفاع کے لیے ساتھ جائیں تاکہ ان کے اوپر کوئی حملہ نہ کرے۔ مبلغین کے دفاع کے لیے دیکھیں ان کی جانیں بڑی قیمتی ہیں، اگر یہ چلے گئے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اسلام میں افراد کی بڑی کمی آ جائے، افرادی قوت کی بہت زیادہ ضرورت تھی اسلام کو۔ تو اللہ کے رسول نے مبلغ صحابہ جو ہیں، تبلیغ کرنے والے جو صحابہ ہیں، ان کی حفاظت کے لیے فوجی دستے ساتھ کیے ہیں۔ تو آپ کے سامنے
آج سے پہلے آپ مجھے سچی بتاؤ آپ کے سامنے جہاد کا کیا نظریہ تھا، کیا دماغ تھا؟ بس یہ نہ جہاد کا حکم آ گیا تلوار اٹھاؤ اور لڑو، یا بعض جو میڈیا ہمیں دکھاتی ہے، یا جو اسلام سے بیزار قسم کے لوگ ہیں، لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنا چاہتے ہیں، یا اسلام سے لوگوں کو نفرت دلانا چاہتے ہیں، وہ جہاد کا فقط یہی مقصد بتاتے ہیں کہ جہاد کا مقصد فقط یہ ہے کہ لوگوں کو زبردستی مسلمان کرو، لوٹ مار کرو، یا اس طرح خون کی ندیاں بہاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ نہیں، یہ جو جہاد کا فریضہ قائم ہوا ہے، ان کے یہ 5 بڑے مقاصد تھے، اور ان مقاصد کا تو کوئی ریاست بھی انکار نہیں کر سکتی۔ ہر ریاست میں یہ مقاصد ہیں۔ سیکورٹی بڑے لوگوں کو دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی؟ امن و امان کے قیام کے لیے ہر جگہ پہ پولیس کے دستے کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے؟ اسی طرح جو دشمن ملک ہے، اس دشمن ملک کے جو بحری بیڑے ہیں، ہمارے ملک سے گزرنے کی منع ہے یا نہیں؟ ابھی انڈیا کا کیا ہوا تھا، ہم نے جو خلائی جو تھا ان کا راستہ وہ بھی بند کر دیا، یہاں سے گزر نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، انٹیلیجنس ادارے ہیں یا نہیں تفتیش کے لیے اور خبر رسانی کے لیے، دفاع کے لیے بارڈر پر فوجیں کھڑی ہیں یا نہیں؟ ایک ریاست کے لیے یہ ساری چیزیں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں، بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، ان ضرورتوں سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے دفاع کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے اور صحابہ کے دفاع کے لیے اور عام امن و امان کے قیام کے لیے صحابہ کی تشکیل اس طرح کی ہے۔ یہ سارا تصور جو آج ریاستوں میں آپ دیکھ رہے ہو، اللہ کے رسول سے لیا ہے، سیرت سے لیا ہے سب نے، ٹھیک ہے؟ تو سرایہ اور غزوات کے اسباب اور مقاصد یہی تھے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے مکہ مکرمہ اور یہ ہے سامنے شام۔ تو یہ میں نے ایک بات بتائی تھی کہ تجارتی جو راستے ہیں وہ مدینہ کے کن رخوں سے جاتے ہیں آس پاس سے۔ یہ ہے مکہ مکرمہ جو بالکل نیچے ہے، اور اوپر جو بالکل آخر میں ہے یہ شام کا نقشہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ شاہراہ تجارت پر دستوں کی تعیناتی اور قبائل سے معاہدہ۔ تو جو راستوں کی ابھی جو لکیریں بنیں گی، یہ بالکل مدینہ سے مغربی طرف ہے، اور بالکل سمندر کے کنارے سے یہ راستہ جاتا ہے شام کی طرف، اور مکے سے لے کر شام تک مدینہ کے آس پاس میں یہ علاقے تھے، یہ قبیلے تھے، معان، تبوک، العلا، خیبر، الوجہ، اور اسی طرح اگر آپ اس کو میپ پہ اٹھا کے زوم کرو گے تو بہت سارے زیادہ دوسرے بھی قبیلے یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے۔ تو ان تمام قبائل کے ساتھ اللہ کے رسول نے معاہدہ بھی کیا ہے، اور یہاں پر فوجی دستے بھی کھڑے کیے ہیں، اور یہ مشرق کی طرف سے راستہ جاتا ہے شام کی طرف، ٹھیک ہے؟ مکے سے شام کی طرف، اور مدینہ بالکل ان کے بیچ میں آ گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے صحابہ کے کچھ دستے اس راستے پر بھی کھڑے کیے ہیں، اور صحابہ کے کچھ دستے اس راستے پر بھی کھڑے کیے ہیں، تاکہ یہاں سے کوئی تجارتی قافلے کا بہانہ کر کے یہاں سے رخ موڑ کر اچانک مدینہ کے اوپر حملہ نہ کر دے، اور یہاں سے کوئی تجارتی قافلہ تجارت کا بہانہ کر کے اچانک مدینہ کے اوپر حملہ نہ کر دے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے صحابہ کے کچھ دستے یہاں پر تعینات کیے تھے۔ آپ کو اچھی طرح یہ جہاد کا یا مدینہ کے دفاع کا مقصد سمجھ میں آ رہا ہے انشاءاللہ۔ دیکھیں آگے، ہجرت تا وفات، سرایہ اور غزوات، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یہ ہیں سرایہ، ان کو آپ چھوٹی چھوٹی جنگیں بھی کہہ سکتے ہو۔ یہاں پر چھوٹی موٹی کیا کہتے ہیں، ہاتھا پائی ہوئی ہے، کوئی بڑے قتل عام نہیں ہوئے۔ یہ پورا سن 1 ہجری مکمل سرایہ ہوئے ہیں، یعنی صحابہ کی تشکیلیں ہوئی ہیں، وہ تاریخ کے حساب سے یہاں پر آپ کو دکھایا گیا ہے کہ کن کن تاریخوں پر کن کن مہینوں میں اللہ کے رسول نے کون کون سے دستے بھیجے ہیں شاہراہوں پر، یا امن امان کے قیام کے لیے مختلف قبائل کے دفاع کے لیے اللہ کے رسول نے بھیجے ہیں۔ تو سب سے پہلے سریہ حمزہ بن عبد المطلب، یہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں سب سے پہلا جو اللہ کے رسول نے سریہ بھیجا ہے، یا صحابہ کا جو دستہ بھیجا ہے راستے کی طرف، یہ بھیجا ہے کس علاقے میں، وہ آگے نقشے میں آ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور نمبر 2 سریہ عبیدہ ابن حارث، شوال میں، شوال سن 1 ہجری۔ سریہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذی قعدہ سن 1 ہجری۔ اس سریے میں 30 لوگ تھے، اور اس سریے میں 60 لوگ تھے، اور اس سریے میں کتنے لوگ تھے؟
تقریباً 40 لوگ تھے، یعنی تینوں سریوں کے اندر 10-20 کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ روایتوں میں تھوڑا بہت فرق آتا ہے کہ ایک میں 60 ہیں، ایک میں 30 ہے، اور ایک میں بعض مرتبہ آتا ہے کہ 30 ہیں، ایک میں کہا جاتا ہے کہ 20 ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سریہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہے مدینہ۔ یہ جو مغربی جانب جو راستہ ہے سمندر کے ساتھ، یہاں پر اللہ کے رسول نے فوجی دستے بھیجے ہیں۔ کون سے علاقوں کی طرف؟ سریہ حمزہ بن عبد المطلب، جو اوپر لکھا ہوا آ رہا ہے، دیکھیں، یہ عیس کی طرف، یہ عیس ایک قبیلہ تھا، یہاں پر بھیجا ہے۔ اور ابو جہل جا رہا تھا تجارتی قافلہ لے کر، یا وہاں سے شام سے آ رہا تھا، اللہ کے رسول کو پتہ چل گیا، فوجی دستوں نے بتایا، پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، جائیں اس قافلے کو روکیں۔ یہ آ کر یہاں پر ابو جہل کے قافلے کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ ابو جہل کے قافلے میں 200 لوگ تھے، اور یہاں پر حضرت حمزہ والے صرف 60 لوگ تھے، لیکن یہ بہت آگے بڑھے ہیں، ان کا پیچھا کیا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک قبیلہ ہے، ان کا سردار وہ بیچ میں آ گیا اور کہا کہ دیکھیں، ہم مہمان نواز لوگ ہیں، ہمارے راستے سے یہ لوگ گزر رہے ہیں، تو یہاں پر آپ ان کے اوپر حملہ نہ کر دیں، یہ بہت آگے گزر جائیں، کسی دوسرے علاقے میں داخل ہو جائیں، پھر جا کر آپ ان کے اوپر حملہ کر دیں۔ یہ ابو جہل والے اس طرح بچ گئے ہیں۔ جب حضرت حمزہ والوں نے پیچھا کیا ہے، وہ بہت آگے نکل گئے، پھر اللہ کے رسول نے جو ان کو حد بتائی تھی، یہ اس حد تک تو پہنچے، پھر واپس آ گئے۔ یعنی صحابہ کو یہاں پر کامیابی نہیں ملی، اور ابو جہل والے بڑی کامیابی کے ساتھ بچ کے مکے کی طرف نکل گئے ہیں۔ اور دوسرا سریہ ہے سریہ عبیدہ ابن حارث، یہ کس علاقے کی طرف ان کی تشکیل ہوئی ہے؟ رابغ کی طرف، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی تھوڑی بہت ہاتھا پائی ہوئی ہے، لیکن یہاں پر بھی بچ بچاؤ ہوا ہے۔ بیچ میں کچھ لوگ آ گئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے کی عزت کی بات ہے، یہاں پر ان لوگوں پر آپ حملہ نہ کر دیں، آپ کا اپنا مسئلہ ہے، آگے نکل جائیں، پھر آپ جا کے ان کے اوپر حملہ کریں، ٹھیک ہے۔ سریہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذی قعدہ 1 ہجری میں یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ خرار کے علاقے میں، یہاں پر حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تیر پھینکا ہے دشمن کی طرف، لیکن تھوڑا بہت زخمی ہوا ہے، لیکن زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ یہ وہ سریہ ہے جس میں اسلام کی طرف سے، یعنی اسلام کی جو ابھی کتنے سال ہو چکے ہیں، 15 سالہ تاریخ یا 14 سالہ اسلام کی جو تاریخ گزری ہے، 14 سالوں کے بعد اسلام کے دفاع کے لیے جو پہلا تیر نکلا ہے، جو اسی سریے میں نکلا ہے، لیکن وہ بچ کے نکل گئے آگے، ٹھیک ہے۔ کوئی یہاں پہ صحابہ کو کامیابی نہیں ملی۔ اور آگے ہے سرایا اور غزوات۔ غزوہ ابوا یا ودان سفر، یہاں پر غزوہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے ہیں صحابہ کی کچھ ٹولی لے کر، اور سامنے دشمن کی تعداد 200 ہے، ٹھیک ہے۔ غزوہ ابوات ربیع الاول یا ربیع الثانی میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ غزوہ صفوان یا بدر اولا ربیع الاول، اس کی تفصیل زیادہ اس لیے نہیں آتی ہے کہ سامنے کے جو قافلے نظر آتے تھے، یا تو اس طرح تمام جنگوں میں ہوا ہے۔ یہ جو سریے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، اس میں یہ ہوا ہے کہ صحابہ کو پتہ چلا کہ فلاں قافلہ وہاں سے جا رہا ہے، یہ وہاں پہنچے نہیں کہ 1-2 دن کے فاصلے پر وہ پہلے سے نکل چکے تھے وہاں پر، تو صحابہ ایسے ہی لوٹ کے آتے تھے۔ لیکن سیرت نگاروں نے اس تشکیل کو بھی جنگ میں شریک کیا ہے کہ اس طرح جا کے جنگیں زیادہ بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ غزوہ صفوان یا غزوہ یا بدر اولا ربیع الاول، غزوہ عشیرہ جمادی الاولیٰ، سریہ عبداللہ بن جحش، یہ قابل ذکر ہے اس لیے کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ حضرت ان کو امیر بنایا ہے عبداللہ بن جحش کو، اور کہا کہ یہ میرا خط لے لیں، یہاں سے نکل جائیں اس رخ کی جانب، یعنی جنوب کی طرف نکل جائیں، مکے سے بھی آگے اور طائف کی طرف نکل جائیں، لیکن کہا کہ آپ اس رخ پر نکل جائیں، 3 دن تک میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ آپ کس آگے کا آپ کو کہاں پہ جانا ہے، یہ خط جو ہے آپ نے جیب میں رکھیں، 3 دن کے بعد آپ جہاں پہ جا کے پہنچیں وہاں پر پھر میرا خط پڑھنا، پھر خط میں جو لکھا ہو اس ہدایت کے اوپر آپ عمل کرنا۔ تو حضرت عبداللہ ابن جحش نے اپنے ساتھیوں سے کہا ہے، 12 ساتھی تھے، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ 12 ساتھی لے کر جائیں، تو 12 ساتھی حضرت کے ساتھ نکلے ہیں۔ بیچ میں جا کر حضرت نے ان کو کہا ہے کہ دیکھیں آپ خوشی کے ساتھ میرے ساتھ چلتے ہیں تو ٹھیک ہے،
نہیں تو پھر میں اکیلا ہی چلا جاؤں گا آگے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، جو بھی حکم کرو گے ہم آپ کے حکم کی تابعداری کریں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے آپ کو ہمارا امیر بنایا ہے۔ تو یہ چلے ہیں، 3 دن تک مسلسل سفر کیا ہے، اور ایک جگہ پہ پہنچ کر پھر خط کھولا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی آپ مکے کے آس پاس پہنچ گئے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ 3-4 دن کا سفر ہے، یہ تیزی کے ساتھ گئے، تو کہا کہ 3-4 دن کے سفر میں ہو سکتا ہے کہ آپ مکے کے آس پاس پہنچ گئے، لیکن اگر مکے سے اس طرف ہیں تو آپ مکہ کو بھی کراس کریں، اور طائف کے قریب ایک وادی نخلہ ہے جہاں پہ اللہ کے رسول کے ساتھ جنات کی ملاقات ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول طائف سے واپس لوٹے ہیں جہاں پہ زخمی ہو کر نماز پڑھی ہے، وہاں اس وادی تک پہنچیں۔ وہاں پر مجھے خبر ملی ہے کہ قریش کا کوئی قافلہ یمن سے آ رہا ہے مکے کی طرف۔ دیکھیں، ایک راستہ تو یہ ہے شام کی طرف جا رہا ہے، اور دوسرا راستہ مکے سے اس طرف تھا جو طائف کو کراس کر کے مکے میں داخل ہو رہا ہے۔ تو آپ اس قافلے کو روکیں۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ آپ ان کے ساتھ جنگ کریں، بس یہ کہا کہ مجھے صرف اس کی خبر دے دیں، پھر میں دیکھتا ہوں۔ یہ صحابہ گئے ہیں وہاں پر، وہاں پہ پہنچے ہیں، بیٹھے ہیں، سامان اتارا ہے، اور وہ وہاں پہ گھات میں بیٹھ گئے، راستے کے بالکل ایک ایسے رخ پہ پتھروں کے پیچھے، تاکہ آنے والوں کو پتہ نہ چلے کہ یہاں پہ کچھ لوگ چھپے ہوئے ہیں۔ تو جو قافلہ، جس قافلے کے بارے میں اللہ کے رسول نے خبر دی تھی، وہ قافلہ بالکل اسی ٹائم پہ وہاں سے گزرا ہے جس ٹائم کی اللہ کے رسول نے خبر دی تھی۔ اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں جنگ کا تو حکم نہیں دیا، اب جنگ نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا، یہ تھوڑی دیر کے بعد مکے پہنچ جائیں گے، پھر اللہ کے رسول کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول نے ہمیں واضح تو نہیں بتایا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو ساتھیوں نے حضرت عبداللہ ابن جہش کو منع کیا کہ آپ ایسا نہ کریں، ان کے اوپر کوئی حملہ نہ کریں۔ اللہ کے رسول نے ہمیں حملے کا کہا ہی نہیں، وہ کہا کہ مجھے صرف خبر دے دیں۔ اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے حملے کا کہا ہم تو بھول گئے ہوں، یا اس طرح بیچارے باتوں میں الجھ گئے، کوئی پتہ نہیں چلا۔ اور دوسرا مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہو گیا کہ وہ رجب کی 30 تاریخ تھی یا 29 تاریخ تھی، تاریخ میں بھی یہ بیچارے الجھ گئے، کیونکہ مکے کا دستور تھا، یا جزیرۃ العرب میں تمام جہلائے عرب کا ایک دستور تھا کہ ان کے نزدیک 4 مہینے بڑے محترم تھے، ان مہینوں میں وہ سفر کرتے تھے، ان مہینوں کے علاوہ وہ سفر نہیں کرتے تھے۔ ان مہینوں میں سفر اس لیے کرتے تھے کہ ان مہینوں میں ہمارے پر کوئی حملہ نہیں کرے گا، امن عافیت ہوگی، کوئی جنگ نہیں کرے گا۔ یہ ان کا سب کا آپس کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ مقدس مہینوں میں کسی کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرنا، کسی کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں اٹھانا۔ تو مقدس مہینے کون سے تھے؟ رجب، شوال نہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے۔ 3 مہینے ساتھ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور 1 مہینہ رجب کا ہے۔ یہ رجب کی 29 تاریخ تھی یا 30 تاریخ تھی، یہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں جو بھی کہا وہ ہم نہ حملہ کریں یا نہ کریں وہ ہمارے اوپر ہے۔ اگر ہم حملہ کر بھی دیں تو ہمیں بتائیں کہ وہ تاریخ آج پہلی ہے، اپنا شعبان کی پہلی تاریخ ہے، یا 29 تاریخ ہے رجب کی، یا 30 تاریخ ہے، کیا ہے؟ تو کچھ ساتھیوں نے کہا کہ آج 30 تاریخ ختم ہو گئی، آج ہو سکتا ہے کہ شعبان کی پہلی تاریخ ہو، تو وہ مقدس مہینہ گزر گیا ہوگا، اب ہم حملہ کر سکتے ہیں۔ تو صحابہ نے اس بھول میں حملہ کر دیا۔ حملہ اس طرح کر دیا کہ ان کا ایک آدمی مارا گیا جو قافلے میں تھا، اور 2 آدمی گرفتار کر لیے گئے۔ باقی ان کے جتنے بھی اونٹ تھے وہ سارے صحابہ کے قبضے میں آ گئے، اور ان اونٹوں کے اوپر جو سامان تھا وہ من اور ٹن کی تعداد میں سونا تھا، اتنا بڑا سونا تھا، چمڑا تھا، کشمش تھی، اور بڑا ان کا تجارتی سامان بہت زیادہ تھا۔ صحابہ نے کہا کہ اب ہمیں یہ جو سامان ملا یہ مال غنیمت میں ملا ہے، اب انہوں نے خمس یعنی 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے نکال دیا۔ یہ حکم تھا قرآن مجید میں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، جو بھی جنگ میں سامان ملے اس میں 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، باقی پھر جو سامان بچتا ہے وہ مجاہدین میں تقسیم کیا جائے گا برابر کے حساب سے۔ تو انہوں نے اللہ کا اور اس کے رسول کا حصہ الگ کر دیا سامان میں، اور باقی اپنے ساتھیوں میں تقسیم نہیں کیا، کہا کہ ہم اللہ کے رسول کے پاس جا کر تقسیم کرتے ہیں۔ سارا سامان لے کر اللہ کے رسول کے پاس آ گیا، اللہ کے رسول نے ساری کارگزاری معلوم کی ہے۔ اب اللہ کے رسول کو پتہ چل گیا کہ یہ واقعی اس دن 30 تاریخ تھی، پہلی تاریخ تو نہیں تھی شعبان کی۔ اللہ کے رسول نے ان کو تھوڑا بہت ڈانٹا ہے کہ آپ نے بڑا غلط کام کیا،
میں نے آپ کو جنگ کا تو کہا نہیں تھا۔ تو اللہ کے رسول نے تھوڑا بہت ان کو ڈانٹا اور ان کی اصلاح کی۔ تو چلو ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا آپ نے جتنا سامان ان کا لیا ہے یہ واپس کرنا ہے ہمیں، اور جتنے ان کے جو ساتھی آپ نے قید کیے یہ واپس کرنے ہیں۔ واپس کر دیے گئے، اور جو بندہ قتل ہوا ہے صحابہ کے ہاتھ سے، وہ اللہ کے رسول نے ان کا فدیہ ادا کیا ہے، جو ہوتا ہے نا 100 اونٹ، وہ بھی ادا کیا ہے۔ سب کچھ ہو گیا، لیکن مشرکین مکہ کو اور جو مدینہ کے اندر کچھ منافق تھے یا باہر کے جو یہودی تھے، ان کو بڑا اچھا پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ یہ موقع ملا، کبھی دیکھیں ان کا مذہب کیسا ہے، ان کا دین کیسا ہے، مقدس مہینوں کا بھی احترام نہیں کرتے، رجب کے مہینے کے اوپر کیا کر دیا انہوں نے، حملہ کر دیا، یہ کر دیا۔ اتنا بڑا پروپیگنڈا انہوں نے مسلمانوں کے خلاف چلایا کہ مسلمان تنگ آ گئے۔ حالانکہ صحابہ نے ایک بھول میں یا تاریخ ان کو پتہ نہیں تھی، اس لیے انہوں نے حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد جو بھی نقصان ہوا ہے اللہ کے رسول نے اس کا کفارہ ادا کیا مکمل، پھر بھی ان کی جو ہرزہ سرائی ہے، ان کے جو الزامات ہیں وہ نہیں گئے۔ پھر اللہ کے رسول، اللہ کی رحمت کی جو ہے نا وہ بھی جوش میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا بڑا حصہ نازل کیا، پورا رکوع نازل کیا اس کے بارے میں، اور وہ طنز کے طور پر آ کر سوال کرتے تھے اللہ کے رسول کے پاس، مشرکین مکہ خط کی صورت میں، یا یہودی آ کر اللہ کے رسول سے سوال کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، جیسے ہمارے لوگ سوال کرتے ہیں نا، تھوڑی بہت کسی مولوی میں غلطی دیکھی یا مفتی میں دیکھی، پھر اس کی جو حرکت ہے یا اس کی جو غلطی ہے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو یہ سوال کس طرح کرتے تھے، اللہ نے قرآن مجید میں بھی اس کو اسی طرح نقل کیا ہے۔ وہ آ کر اللہ کے رسول سے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ مقدس مہینوں میں کسی کے اوپر حملہ کرنا صحیح ہے یا غلط ہے۔ یہ ہمارے لوگوں کا عام مزاج ہے، آپ نے محسوس کیا ہوگا۔ تو تھوڑی بہت انسان ہے کمی کوتاہی ہوتی ہے، اس کمی کوتاہی کو نشانہ بنا کر طنز کے طور پر یہ سوال کرتے ہیں لوگ کہ یہ کام کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں جائز، ناجائز ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ مقدس مہینوں میں کسی کے اوپر حملہ کرنا رجب میں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اللہ کے رسول نے بڑے جواب دیے، ان کو مطمئن کیا کہ جو ہوا ساتھیوں سے غلط ہو گیا، ہم نے کفارہ ادا کر دیا ہے۔ پھر بھی یہ باز نہیں آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرمائی، اے محمد یسألونک عن الشہر الحرام میں قتال فیہ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ مقدس مہینوں میں قتل عام کرنا کیسا ہے، آپ کہہ دیں ان کو قل قتال فیہ کبیر، بڑا گناہ ہے، مقدس مہینوں میں کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ لیکن آپ ان سے پوچھیں وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، ان کو کہیں کہ مسجد حرام کے دروازے بند کرنا اور وہاں سے لوگوں کو ہجرت کے اوپر مجبور کرنا اور مسجد حرام کے اندر نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کے اوپر اوجڑیاں پھینکنا، یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے جو آپ نے کیا ہے۔ چھوٹی سی چیز تو آپ کو نظر آتی ہے کہ ساتھیوں سے غلطی ہو گئی تو آپ نے اس کا بڑا ہی پتنگڑ اڑایا ہے، لیکن آپ نے اتنے بڑے ظلم ڈھائے ہیں اسی مسجد حرام کے اندر جہاں پر ایک مکھی مارنا بھی گناہ ہے۔ آپ نے مقدس خون بہائے ہیں اس مسجد کے اندر، آپ نے تو ایک نبی کو نماز پڑھنے سے منع کی ہے، گالیاں دیتے تھے، تانا دیا کرتے تھے، وہ آپ کو گناہ یاد نہیں آ رہے۔ محمد کے ساتھیوں سے تھوڑی سی لغزش ہو گئی، وہ آپ کو بڑی یاد آ رہی ہے، ان کے بارے میں آپ کو بڑی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، قتل تو ٹھیک ہے گناہ ہے، لیکن جو آپ فتنے پھیلا رہے ہو نا پروپیگنڈا کی صورت میں، یہ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، یہ بہت بڑا گناہ ہے اس قتل سے جو صحابہ نے کیا ہے۔ وَالْفِتْنَةُ، جب قرآن مجید کی یہ آیتیں نازل ہوئیں پھر ان ظالموں کے منہ بند ہوئے، نہیں تو مسلمانوں کو بیٹھنے ہی نہیں دیتے اور مسلمانوں کو جینا حرام کر دیتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے سریہ عبداللہ ابن جیش، یہ قابل ذکر تھا اس لیے میں نے تھوڑی تفصیل کی آپ کے سامنے۔ باقی کوئی اتنے بڑے قابل ذکر نہیں ہے، کیونکہ اس میں نہ فتح ہوئی ہے، نہ لوگ گرفتار ہوئے ہیں، اور نہ کوئی سامان مسلمانوں کے حصے میں آیا ہے، نہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی ساتھی شہید ہوا ہے۔ اس لیے یہ سریے آپ ایسے سمجھیں کہ فوجی دستے گئے، ان کو مار بھگایا اور ایسے دوڑا کے اور ان کو آگے پیچھے کر دیا اور اللہ کے رسول کو آ کے پتہ دے دیا بس۔ اس کے بعد سن 6 ہجری میں ہوا ہے غزوہ بدر کبریٰ، یعنی بڑی جنگ بدر کبریٰ، وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم کل پڑھیں۔ ٹھیک ہے۔
یہ جتنے بھی اللہ کے رسول نے ابھی جو نقشہ آپ کے سامنے گزرا ہے غزوہ صفوان وغیرہ، ان کے نقشے مدینہ کے آس پاس دکھائے گئے، ٹھیک ہے۔ سریہ عبداللہ ابن جیش، بطن نخلہ، غزوہ بدر کبریٰ، 6 نمبر پر یہ جنگ ہوئی ہے۔ اب آپ کا یہ سوال ہوگا نا، جب ہم بہت ہی مشہور ہے یہ بات کہ اسلام کی پہلی جنگ بدر ہے، تو وہ اس سے پہلے پتہ نہیں کتنے آپ کے سامنے گزر گئیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس جنگ سے مراد وہ جنگ جس میں حق اور باطل کے درمیان میں فیصلہ کن جنگ ہوئی ہے، وہ غزوہ بدر ہوئی ہے۔ یعنی ایک بڑا فیصلہ ہو گیا کہ حق حق ہے، باطل باطل ہے، اور بڑی زور کی جنگ ہوئی ہے، گھمسان کی جنگ ہوئی ہے، وہ جنگ بدر ہے جو قابل ذکر ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام کی جو پہلی جنگ ہے وہ جنگ بدر ہے۔ تو اس کا پس منظر اور پیش منظر اور تہ منظر انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔